السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ 29 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے لیے ہم بڑی تیزی سے رواں دواں ہیں. اور اب آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ جناب 17,000 سبسکرائبرز رہ گئے ہیں اس ٹارگٹ تک اچیو کرنے کے لیے. اور دن ہیں بڑے تھوڑے ہمارے پاس، صرف اب 11 دن ہے. آج کا دن اگر شامل کر لیں، 20 جنوری کا دن اگر شامل کر لیں تو 11 دن ہے. تو 11 دن کے اندر اندر یہ 17,000 سبسکرائبر میں اچیو کرنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ کی مدد درکار ہوگی. آپ نے اگر ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ چیک کر لیں، اس کو اوپر کر کے ویڈیو کو چیک کر لیں گے سبسکرائب کا بٹن دبا ہوا ہے یا نہیں دبا، تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اپنے اس ٹارگٹ تک جلدی سے پہنچ سکیں. اچھا جی، خبریں جو ہیں وہ جلدی جلدی شامل کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی تعیناتی تو ہو گئی تھی، ان کا نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ آ گیا تھا. اب سینٹ کے لیے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہیں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. سو بیسکلی عمران خان صاحب جس طرح وہ چاہتے تھے کہ دونوں جن رہنماؤں کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا کہ وہ مذاکرات کریں، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، دونوں کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت سے نہیں ہے، پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. ایک کا تعلق جو ہے وہ پی کے میپ سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے مجلس وحدت مسلمین سے ہے. دونوں جماعتیں، مجلس وحدت مسلمین تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی پرانی اتحادی بھی رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں. پی کے میپ جو ہے وہ البتہ ان کے ساتھ الیکشن کیمپینز میں تو ساتھ نہیں رہی ہوئی، ماضی کے اندر الیکشنز نہیں لڑے ہوئے، بلکہ ایک زمانے میں تو بڑی آپس میں جو ہے وہ کشیدگی بھی ہوتی تھی دونوں رہنماؤں کے درمیان، لیکن اب حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ. یہ سیٹیں، میں ہمیشہ اپنے پچھلے ویلاگس میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ یہ سیٹیں خالی نہیں ہونی چاہیے. فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں کسی بھی ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے، جس کے اندر ایک صدر کا ہونا، وزیر اعظم کا ہونا، وزراء اعلیٰ کا ہونا، لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا، چیئرمین آف دا سینٹ ہونا، اسپیکر ہونا. یہ تمام ایسے عہدے ہیں جو ایکچولی جب پورے ہوتے ہیں تو تب آپ کا پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے، ایون دو میرا خیال میں ان نیسیسری بلا وجہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا، جس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں پہلے بھی ریزالو ہو سکتی تھی، لیکن اس کو بلا وجہ جو ہے وہ کھینچا گیا. کچھ پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ اختلافات موجود تھے، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی ناؤ دے ہیو بین ریزالوڈ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر اپنا پہلا خطاب کیا. انہوں نے کہا، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا باوفا ساتھی ہوں، مجھے سینیٹر بھی اس نے بنایا ہے. کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. پاکستان کی حفاظت، اس کی سلامتی کے لیے جو بھی بن پڑا وہ میں کروں گا. فروری کے بعد ملک سیاسی بحران اور بے چینی کا شکار ہے. آئین کے دائرے میں احتجاج ملک کو مضبوط بناتا ہے. سیاسی بحران کا واحد حل عمران خان کی رہائی ہے. ایوان میں مطالبہ کرتا ہوں، مقبول سیاسی رہنما کو جیل میں رکھ کر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی جان لی گئی، اب عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حکومت سیاسی قیدیوں کو معاف کرے، حکومت کو فائدہ ہوگا. عمران خان پاپولر لیڈر ہے، نیشن بلڈنگ کے لیے پاپولر لیڈر ضروری ہے. کہا گیا کہ عدلیہ کے خلاف بات نہ کی جائے، کیا عدلیہ کا سسٹم انصاف دے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، کیا قرآن سر پر رکھ کر کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود میں جائے تو ہم ان کے ہاتھ چومیں گے؟ یہ ملک سیاستدان چلائیں گے، تالے آزما نہیں چلا سکتے. ٹرمپ کہتا ہے ایران پر حملہ کروں گا، ہمیں واضح موقع اپنانا چاہیے، اس خطے پر کسی کو حملے کی اجازت نہیں دیں گے. مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے بھی خطاب کیا. طلال چودھری صاحب نے جناب اپنے خطاب میں کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اب بھی جاری ہے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت آن بورڈ ہے. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو طلال چودھری صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس دی ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ جناب صوبائی حکومت جو ہے وہ ایکچولی ٹوٹلی اگینسٹ جا رہی ہے اس کے، اور وہ کسی صورت جو ہے وہ آپریشن نہیں کرنا چاہتی یا اس کی اجازت نہیں دینا چاہتی. لیکن طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت وادی تیرا کے اندر، اس کے اندر چیف منسٹر یا صوبائی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے. انہوں نے کہا جس علاقے کا ذکر تحریک انصاف والے کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایکشن ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی بھی ایکشن ایک معاہدے کے بعد کیا گیا ہے. نیشنل ایکشن پلان پر ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. اب جو ایکشن ہو رہے ہیں وہ ان کے محبوب وزیر اعلیٰ کے فیصلوں کے بعد ہو رہے ہیں. جو لوگ ہمارے جوانوں کے سر فٹ بال بنا کر کھیلیں ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی. ایکشن ہوگا ہوگا ہوگا، یہ سب ان کی مشاورت سے چل رہا ہے. کے پی کے تحریک انصاف حکومت کی نالائکی کی وجہ سے چل رہا ہے. کے پی کے میں سیف سٹی اور فورنزک لیب نہیں ہے. یہ سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں. ان کیمرہ سیشن میں یہ نہیں آتے، سیکیورٹی کے اجلاسوں میں یہ نہیں آتے تو کس کو بتائیں؟ آپ کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان اس دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا. میں اس جگہ کا بتا دوں گا جہاں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ اگر ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے تو ہم اے این پی بن جائیں گے. اب یہ بہت بڑا الزام ہے
جو وزیر مملکت نے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر لگایا، بلکہ میرے خیال میں تو ایک پورا پنڈورا باکس ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف اس لیے ایکشن نہیں لے سکتے ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو اے این پی کے ساتھ ہوا. اس میں مطلب ایک بات تو ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اے این پی کو جو ہے دہشت گردوں کی جانب سے کس طرح ٹارگٹ کیا گیا، تو انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو. آگے کہتے ہیں جی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بہت پڑھا لکھا ہے، آپ تو بزدار کو بھی وسیم اکرم پلس بولتے تھے، مجھے اس پڑھے لکھے نوجوان سے خیبر پختونخوا میں کام چاہیے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب سینٹ میں بیان دیا، انہوں نے کہا جی اپوزیشن لیڈر سے کہوں گا کہ کیا آر ٹی ایس کے واقعے کو بھول گئے، ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں الیکشن سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. کیا پی ٹی آئی دور میں سیاسی قیدیوں کو سیاسی تسلیم کیا گیا، ماضی میں ہماری قیادت کو سزا دینے کے لیے عدالتوں کو مجبور کیا گیا، کیا 8 فروری جیسے معاملات پہلے نہیں ہوتے رہے، کیا دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو اٹھا کر اپنی جماعت میں شامل نہیں کیا گیا، کیا لوگوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ منشیات سمگلرز ہیں، جو مساق جمہوریت کے باوجود ایک شخص کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، آئیں بیٹھے جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں شروع کریں. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے بڑا پازیٹیو جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں، بار بار مذاکرات کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. میرے خیال میں اس سلسلے میں اپوزیشن کو بھی جو ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے جناب شرکا سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا. انہوں نے کہا افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانے کا فیصلہ فاش غلطی تھی، ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی وجہ یہی ہے، سب جانتے ہیں کہ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا، دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا. سید عاصم منی صاحب نے پولیس اکیڈمی کے افسران سے ملاقات کی. اس موقع کے اوپر وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی موجود تھے. وہاں پہ نیشنل پولیس اکیڈمی پہنچنے پر کمانڈر کی جانب سے فیلڈ مارشل کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. آرمی چیف نے پولیس مارٹرز مونیومنٹ کے اوپر جو ہے وہ پھول چڑھائے اور شہداء کے لیے فاتح خوانی کی. ان پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جو امن قائم رکھنے، قانون کی بالادستی یقینی بنانے اور عوام کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. اور انہوں نے خطاب بھی کیا. خطاب میں جو ہے وہ انہوں نے بین الارگنائزیشن تعاون، جدید پولیسنگ کے طریقہ کار اور عوام کے اعتماد کو بڑھانے کے اوپر جو ہے انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط پیشہ ورانہ اور عوام دوست پولیس فورس داخلی سلامتی اور قانون کی بالادستی کے لیے ناگزیر ہے. قانون نافذ کرنا پولیس کا مقدس فریضہ ہے اور مسلح افواج ہمیشہ بہادر اور پرعزت پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا حکومت سے کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے درخواست کریں کہ ہمارے اور افغانستان کے ایک دوسرے سے خدشات ہیں. افغانستان سمیت ہمارے ارد گرد ہمسایوں کی گول میز کانفرنس بنائیں. آپ اس کانفرنس میں ثبوت سامنے رکھیں، معاملہ طے کریں اور سیکورٹی کونسل کے ممبر ممالک کو ضمانتی بنا دیں. اب میں حیران ہوں کہ اچکزئی صاحب اس قسم کی بات کریں. اس قسم کی گول میز کانفرنس تو ہو چکی ہے. قطر کے اندر کیا ہوا تھا؟ جب قطر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ٹرکی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ترکیہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، افغانستان وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو پاکستان نے وہاں پہ کیا دکھایا تھا؟ وہاں پہ ڈوزیئرز ہی دکھائے تھے نا، وہاں پہ وہ ثبوت ہی دکھائے تھے. تو آئی ڈونٹ نو، مجھے بار بار مطلب یہ جو ایک فیلنگ آتی ہے دوسری سائڈ سے، جو ہے بار بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب نہیں ہم نے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ثبوت ہی نہیں دیکھے. بھائی آپ نے نہیں دیکھے، آپ گنڈا پور صاحب سے رابطہ کر لیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے دیکھے ہوئے، ان کا تو بیان آ چکا ہے. انہوں نے انصار عباسی صاحب کو انٹرویو دیا ہے کہ جی میں نے تو ثبوت دیکھے ہوئے. صوبائی حکومت جو ہے ان کے پاس بھی ہیں، وفاقی حکومت کے پاس بھی ہیں. لیکن اگر کسی نے نہیں دیکھا تو شاید ان لوگوں نے نہیں دیکھا. میری حیرانگی ہے کہ وہ بار بار اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جناب تحریک انصاف کے ایم این اے اقبال آفریدی اور خواجہ آصف کے درمیان جو ہے وہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اقبال آفریدی نے خواجہ آصف کی تقریر کے دوران بغیر مائک کے جو ہے وہ تقریر شروع کر دی. خواجہ آصف نے کہا کہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو لوکل گورنمنٹ کو با اختیار بنانا پڑے گا. اس پر اقبال آفریدی نے کہا کہ آپ اختیارات کی بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپریشن کون کر رہا ہے؟ وزیر دفاع نے کہا جی بالکل آپریشن ہم بھی کر رہے ہیں. اقبال آفریدی نے کہا کہ ہم آپ کو رلائیں گے، میرا وعدہ ہے آپ سے. خواجہ آصف نے جواب میں کہا کہ آپ کے لیڈر نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو رلائیں گے، تم کھڑے ہو کر خود رو رہے ہو. تو آپس میں جو ہے وہ جملہ بازی جو ہے وہ اس طرح کی. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اسمبلی کے فلورس کے اوپر یہ جملہ بازی چلتی رہے، ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ اینگر وینٹ کرنے کے لیے، اپنے جذبات نکالنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس فلور تو ہے. کم از کم ایسا تو نہیں ہو رہا کہ محلاتی سازشیں ہو رہی ہوں، کسی کی جو ہے وہ کرسی چھیننے کی خاطر جو ہے وہ پس منظر کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں. ڈیموکریسی کا نام ہی یہی ہے. آپ جا کے کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی میں چلے جائیں، سارے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ سخت سے سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن آن دا فلور آف دا ہاؤس یہاں پہ ہوتا ہے سب کچھ. یہ آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے. اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے. با اختیار اور فعال مقامی حکومتوں کا نظام ناگزیر ہے. آمریت کے ادوار میں بھی مقامی حکومتیں چلتی رہیں. چین کے صدر بھی مقامی حکومتوں سے ہوتے ہوئے حکومت تک پہنچے ہیں.
28ویں ترمیم میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا مؤثر سسٹم تجویز کیا ہوا تھا. ایک اتفاق رائے تھا کہ مقامی حکومتوں کا نظام جو 18ویں ترمیم میں تجویز ہوا تھا اس پر عمل کریں. ہمیں وہ ترمیم بھی واپس لینا پڑی. جب تک گلی محلے میں نمائندگی نہیں ہوگی تو فائر بریگیڈ ہوگا, نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا, اور وزارت دفاع نیوی ایویشن کا فائر بریگیڈ آ کے آگ بجھائے گا. پاکستان میں ایوب خان, ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے بھی بااختیار مقامی حکومتوں کا نظام دیا اور باقاعدگی کے ساتھ الیکشن ہوتے رہے. یہاں پہ خواجہ آصف صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال میں اگر آپ کی جو لوکل گورنمنٹ سسٹمز ہیں اگر اس کو کمزور کیا ہے تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے اندر اپنے اپنے کردار ادا کیے ہیں. کیونکہ یا تو وہ جو ہے مقامی حکومتوں کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے ان کو بااختیار بنا دیا تو اسی کی کرنا ہے, ہم نے کس طرح بیٹھ کے وہاں کے لوکل ووٹر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. سارا اختیار جو ہے وہ کام شام کروانے کا تو ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا, اور پھر ان کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ جناب اب ہم لوگ حکومت میں آ گئے ہیں, ایسا ہی نہ ہو کہ ہم جا کے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہ ہار جائیں, تو وہ ایک بہت بڑی بےزتی ہے. تو آپ کی تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کس کام کی, قانون سازی کے لیے رہ جائے گی بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ انسیکیورٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے نہیں جی. اور یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا تھا گل پلازا کا کراچی کے اندر, اس کے اندر ظاہری بات ہے یہی سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہوں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں نا, آپ انگلینڈ کے اندر چلے جائیں یا امریکہ کے اندر چلے جائیں, تو وہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کو لوکل گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اس کے ادارے کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, وہاں سے اپنے بلڈنگ اپروول پلانس جو ہیں وہاں پہ ہوں گے. اس کے بعد ہی آپ نے ایک کمرہ بھی بنانا ہوگا نا اگر اپنے گھر کے اندر, تو اس کے لیے آپ وہاں کے جو لوکل ادارہ ہے اس کی اجازت کے بغیر, جو گورنمنٹ وہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی والی وارث ہے ہی نہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے امپورٹنٹ بات کی ہے. اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جناب پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. پی ٹی آئی سینیٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک تصدیق کروا لی. درخواست میں استدعا کی گئی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کرنے کا حکم دیا جائے. عمران خان اور بشرا بی بی قانون کے مطابق حقوق دیے جائیں, عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, اور درخواست میں محکمہ داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے. سینیٹر علی ظفر سمیت پی ٹی آئی کے 14 سینیٹرز نے جو ہے درخواست دائر کی ہے. اس کے علاوہ جناب راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران ویڈیو لنک فعال نہ ہوا, جبکہ عمران خان کی جیل روک کر حاضری لگائی گئی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں جناب ملزمان کو حاضری کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی. عدالت کے جج چیمبر میں موجود تھے, جبکہ پولیس گواہ بھی جو ہے وہ حاضری کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے. اس کے علاوہ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے دائر درخواست پر کل جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے. اس کیس میں ہدایت لینے کے لیے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر سلمان اکرم راجہ کی توہین عدالت درخواست پہ بھی سماعت جو ہے وہ کل ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے جناب دوبارہ ملاقات کا دن تھا. منگل کے دن اور جمعرات کے دن ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن آج بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. عمران خان کی تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے قریب داغل کے پاس موجود تھیں, ابھی بھی ہیں, جہاں کارکنان کے ہمراہ قرآن خوانی کی جا رہی ہے. ان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ ہماری خواتین کی گاڑیاں روکی جاتی ہیں اور انہیں اندھیرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ کسی کارکن کو تکلیف پہنچے. ہم یہاں پرامن طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کسی کو قرآن پڑھنے سے خوف ہے تو ہم انشاءاللہ اپنا مقصد پورا کریں گے. عمران خان کی بہنوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے وکلا کی بھی بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے, اور عمران خان کے حق میں اس وقت نعرے بازی کی جا رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, شہباز گل نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, کہتا ہے جی کہ منگل اڈیالہ پلان پنجاب اور کے پی کے کی پارٹی قیادت کو لسٹیں جاری کرنی ہوں گی. ہر ٹکٹ ہولڈر کا آفس نمبر بھی دیں تاکہ عوام ان کو فون کر کے یاد کروا سکیں کہ انہوں نے اڈیالہ آنا ہے, اور جو پھر بھی نہ آئے اس کا نام پبلش کیا جائے. لگاتار 3 بار جو نہ آئے اس کی رکنیت معطل کر دی جائے. اور دوسرا ٹویٹ پھر اس نے کہا جی ریمائنڈر, آج اڈیالہ جیل کے سامنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو پہنچنا چاہیے, بھلے صرف 5 لوگ ساتھ لے کر پہنچے. خود امریکہ بیٹھے, خود نہیں آنا, باقی ٹکٹ ہولڈر آئیں اور اپنے ساتھ 5 بندے لے کر آئیں. چلیں میں شہباز گل صاحب سے ویسے پوچھ لیں تو شہباز گل صاحب آپ خود تو ہیں نہیں پاکستان کے اندر, آپ کے فیملی ممبرز کتنے گئے ہیں وہاں پہ؟ وہ تو یہیں پہ ہیں نا, وہ تو پاکستان کے اندر ہیں. کیا وہ گئے ہیں وہاں پہ, یا آپ نے خود, چلیں آپ ذمہ داری لے لیں نا, آپ یہی بتا دیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بھیجا, جو آپ کا کوئی سرکل آف فرینڈز ہوگا, ریلیٹیوز ہوگا, کوئی ظاہری بات آپ کا تعلق اگر پی ٹی آئی سے ہے, وہ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اب ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو ظاہری بات ہے بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا پی ٹی آئی کے اندر. تو لیکن آپ کے چاہنے والے تو ہوں گے نا, آپ کے جاننے والے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو اڈیالہ جیل بھجوایا ہے؟ آپ بھی مارک کر کے بتا دیں. وہاں پہ آپ کے بہت سے وہاں پہ لونڈے لپاڑے آتے ہیں نا, وہاں پہ انہیں کو پن پوائنٹ کروا دیں کہ یار یہ بندے میں نے بھجوائے ہیں. تو باہر سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ بڑکے مارنا بہت آسان کام ہے, لیکن یہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن, وہ جیسے کہتے ہیں نا ہیٹ خود محسوس کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے.
تو مجھے زیادہ جو ہے نا حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو موجودہ صورتحال کو کیش کرتے ہوئے ڈالر پہ ڈالر چھاپ رہا ہے، خود باہر بیٹھا ہوا ہے، ڈالر پہ ڈالر چھاپ رہا ہے، اور باہر سے بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کے اوپر تانے تشنے دینا، یوں کر دو، یہ کر دو، اس کا نمبر نوٹ کر لو، اس کو ٹکٹ نہیں دینا، اس کو وہ نہیں کرنا. بھائی جان آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سوال تو یہ، آپ نے جتنا عمران خان کی صورتحال کو آپ نے کیش کیا ہے نا، شاید ہی کسی نے کیش کیا ہو. میں ایکچولی ان کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں، میں ان سب کا بیٹھ کے ایک ڈیٹا انالیسس میرے پاس آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کے اندر دیکھا سب سے زیادہ فائدہ ویورشپ کے لحاظ سے اور مونیٹائزیشن کے لحاظ سے جتنا شہباز گل نے اٹھایا نا، کسی نے نہیں اٹھایا. کسی مطلب کچھ جن لوگوں کی پہلے سے ویورشپ وہی چل رہی تھی وہ تو وہیں کے وہیں موجود ہیں، کچھ کی ایکچولی کم ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے وہ شیئر جو ہے وہ یہاں سے نکل کے شہباز گل کے پاس گیا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ آپس کے لونڈے لپاڑوں کی آپس کی یہ بیسکلی دھنگا مشتی ہے، وہ ہوتی رہے، ڈزنٹ میٹر. تو لیکن سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی نے، میری نظر میں انالیٹکلی اگر سب سے زیادہ فائدہ کسی نے اٹھایا ہے نا، تو وہ شہباز گل نے اٹھایا، اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ، بالکل ٹھیک کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اچھی بات ہے کہ باقی وہ جو پہلے ڈیلرشپس دی ہوئی تھیں، جو باہر کے لوگوں کو بیسکلی ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں، تو پی ٹی آئی کے اپنے بندے کام کیوں نہ کریں. میں تو بلکہ باقیوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کے باقی بھی جو ایم این ایز، ایم پی ایس وغیرہ ہے، سارے اپنے اپنے یوٹیوب چینل کھول لیں. کیا ضرورت ہے بیٹھ کے جو آپ لوگوں نے آگے فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے آپ کے لیے وہ صحیح طرح کام بھی نہیں کرتے، اور ایویں ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، آپ لوگوں کے ایجنڈے سے کبھی کبھار لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں. خود کریں بیٹھ کے، اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب سینٹر ڈاکٹر زرکا، پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹر ہیں، جن کے بارے میں خبر آئی تھی کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ تو تکرار ہوئی، کیونکہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے پارٹی کی چند لیڈروں کی جانب سے کہ جناب غداروں کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، انہوں نے کہا جی پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس دیا گیا، جس کا میں نے مکمل جواب دیا. میرے تمام اقدامات پارٹی قیادت خصوصاً شبلی فراز کے علم میں تھے. بعد میں مجھے الزامات سے بری کر دیا گیا. گزشتہ 1.5 سال سے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہی ہوں، مگر مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں دی گئی اور فون کالز کے جواب بھی نہیں دیے جاتے. ہماری پارٹی کو ہر طرح سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی جو مرضی کہے. میں اس پارٹی میں آئی ہوں، 15 سال ہو گئے ہیں، اس پارٹی میں رہوں گی. پارٹی نکال دے تو اس کی مرضی. تو ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا جو ہے وہ یہ جواب آیا. اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسٹرا صاحب، ان کے بارے میں جو ہے وہ کسی نے کوئی اکاؤنٹ ہے سید زین علی کاظمی. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ، کیونکہ جو اس نے لینگویج یوز کی ہے انتہائی گھٹیا فضول قسم کے الزامات رؤف کلاسٹرا صاحب کے اوپر اپنی اس پوسٹ، فیس بک کی پوسٹ ہے اس کے اوپر لگائے گئے ہیں. تو پتہ یہ لگا ہے کہ جناب انہوں نے، رؤف کلاسٹرا صاحب نے جو ہے وہ این سی سی آئی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو جو ہے اس اکاؤنٹ کے خلاف، اس شخص کے خلاف جو ہے انہوں نے کمپلینٹ کی، اور اس کے بعد ان کی کمپلینٹ کے اوپر جو ہے اس شخص کو اب مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی مزید تفتیش بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس میں انوالو ہوا تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. 14 جنوری کو شکایت پر انکوائری کر کے پیکا ایکٹ کی دفعہ 20، 24، 26 سے 294 پی پی سی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور ملزم نے جو ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ جی من گھڑت بدنیتی پر مبنی اور توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے کے لیے فیس بک اکاؤنٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا. ایکسیلنٹ انیشیٹو، بالکل ٹھیک کیا رؤف کلاسٹرا صاحب نے، بالکل درست کیا ہے. اس قسم کی جو گندگی اور لانڈے لپاڑے ہیں نا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. کوئی آپ کی، میں بلکہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک واٹس ایپ گروپ تھا ہمارا، بلکہ ہے ایکچولی، تو اس کے اندر دوستوں وغیرہ کا، مطلب پرانے دوستوں کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو میں نام شام تو نہیں لینا چاہوں گا، وہ کافی لوگ ہیں اس کے اندر، 200-250 بندہ میرے خیال میں اس کے اندر ہے. تو وہاں پہ ایک صاحب جو ہے نا وہ بڑے تواتر سے، کوئی پچھلے میں دیکھ رہا تھا کوئی 5-6 مہینے سے نا، میں کبھی اس میں ایکٹیو نہیں تھا، صرف پڑھ رہا ہوتا تھا. تو وہ اس کے اندر فیک نیوز پہ فیک نیوز، فیک نیوز پہ فیک نیوز جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے تھے، اور میں چپ کر کے جو ہے نا میں برداشت کرتا تھا. تو ایک دن جو ہے وہ آج سے چند دن پہلے ان کی جانب سے پھر ایک بہت ہی غلط فیک نیوز، اور اتنی فیک نیوز کے مطلب اس پہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوال اٹھایا گیا. مجھے اس کے اوپر اتنا غصہ چڑھا کہ میرا نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں نے وہاں پہ جا کے لکھ دیا، میں نے کہا جی میں اس گروپ کو بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اور یہاں پہ جو ہے نا فضول قسم کی خبریں جو فیک ہوتی ہیں، نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، وہ شیئر کیا جا رہا ہے. تو آج کے بعد اگر یہاں پہ اس گروپ کے اندر اس طرح کی کوئی خبریں فیک نیوز شیئر ہوئیں تو یہ ڈائریکٹ لیگل ایکشن اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد میں نے ایکچولی وہ قانون جس کے مطابق، آپ کو میں ویسے ہی آپ کی آگاہی کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ یہ مت سمجھے گا کہ قانونی کارروائی آپ کے خلاف جو ہے وہ صرف اور صرف ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب یا ایکس یا اس کے اوپر لکھنے کے حوالے سے صرف ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئی فیک نیوز واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی شامل کریں گے تو تب بھی آپ کے اگینسٹ ایکشن ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات، آپ واٹس ایپ کے ذریعے کسی گروپ کا حصہ ہیں
یا انڈیویجلی کسی کو کوئی میسج بھیجتے ہیں اور وہ فیک ہوتا ہے یا کسی کے اگینسٹ ہوتا ہے، توہین آمیز ہوتا ہے، تضحیک آمیز ہوتا ہے، اگلے کے حوالے سے آپ غلط نیوز اگر شیئر کر رہے ہیں، چاہے وہ ون آن ون کنورسیشن ہی کیوں نہ ہو، آپ کہیں جی میں نے تو اپنے دوست کو بھیجا تھا، وہ بھی قانون کے دائرے میں آتا ہے کیونکہ یہ ایک میسیجنگ ہو رہی ہے. اور واٹس ایپ گروپ جس میں ظاہری بات ہے ایک سے زیادہ لوگ ہی کسی گروپ میں ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر آپ کوئی غلط چیز شیئر کریں گے تو آپ کے اگینسٹ ایکشن ہو سکتا ہے. کسی گروپ کے ایک ممبر نے بھی اس کا اسکرین شاٹ نکال لیا یا اس چیٹ کی ڈیٹیلز اگر شیئر کر دیں قانون کے کسی ادارے کے اندر، وہاں پہ جا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اندر، تو آپ کے اگینسٹ ایکشن ہو سکتا ہے. سو برائے مہربانی اگر آپ کسی ایسے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں جہاں پہ اس قسم کا مواد شیئر ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے کیسز ہو چکے ہیں اس کے اوپر. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ لوگ جو ہیں وہ بلاسفیمی کے کیس کے اندر بھی پھنسے ہیں، ان معاملات کی وجہ سے ایسے کیسز کے اندر بھی وہ پھنسے ہیں. فراڈ تو اور چیز ہے لیکن اس قسم کے کیسز میں بھی پھنسے. تو اگر آپ کبھی ایسے کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں تو برائے مہربانی یا تو اس سے نکل آئیے یا ان کے ایڈمنس کو کہیے کہ جی اس بندے کو انسان کا بچہ بنائیں، کیونکہ آپ سب اس کے اندر پرابلم میں آ سکتے ہیں. مطلب جو پورے کے تمام لوگ جو واٹس ایپ گروپوں میں شامل ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر پرابلم میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے پہناوے کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہ موضوع بحث بن گیا. ویسے میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. عظمہ بخاری صاحبہ نے چلے ٹھیک ہے انہوں نے بول دیا، لیکن میرے خیال میں جب ایک شادی ختم ہو چکی ہے، ایک ٹاپک ختم ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر بیٹھ کے جو ہے انہوں نے کہا چلو ذرا 2 تبصرے میرے بھی لے لو. مطلب وہ یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے. میرے خیال میں عظمہ بخاری صاحبہ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے میس کمیونیکیشن کے حوالے سے یا کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں کہ جب ایک چیز ختم ہو چکی ہے آپ پھر اس کے بارے میں جتنا تبصرہ کریں گے بلا وجہ بیٹھ کے اس کو آپ جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کریں گے، اس کو اور ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. تو ٹھیک ہے ان کی چوائس ہے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے کیا. تو آگے کہتی ہیں کہ جی مہندی، شادی اور ولیمے کی تقریبات کی تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آئیں جس میں مریم نواز کے لباس پر کچھ لوگوں نے تنقید تو کچھ نے تعریف کی. اب عظمہ بخاری کی ایک ویڈیو بیان میں جو ہے وہ انہوں نے جی پنجاب حکومت کے آفیشیل انسٹاگرام پیج کے اوپر ایکچولی ان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی مریم نواز کے بارے میں بکواس کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا تیار تھیں کہ دلہن لائم لائٹ میں نہیں آئی. اصل بات یہ ہے کہ جب مریم تیار نہیں ہوتی ہیں تو عام دنوں میں وہ دفتر آتی ہیں تو وہ تب بھی لائم لائٹ میں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مریم نواز سے جلن ہے کہ وہ اچھی کیوں دکھتی ہیں، اللہ نے انہیں اچھا بنایا ہے، کیا کریں. انہوں نے کہا کہ جی جنید صفدر کی شادی الحمدللہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھی. شادیوں کے لیے ہر گھر میں روایت ہوتی ہے کہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق گھر والے دوست احباب کپڑے بناتے ہیں، مقصد ہوتا ہے سب اچھے سے خوشی میں شامل ہوں. جب میں نے سوشل میڈیا پر یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو سوچا کتنے بدقسمت لوگ ہیں، 70 سال میں شیروانی پہن کر کوئی دلہا بن سکتا ہے. اب یہ کدھر جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. اس کا فوٹو شوٹ ہو سکتا ہے اور مریم نواز اپنے جوان بیٹے کی شادی میں تیار کیوں نہیں ہو سکتی. میں تو خیر ٹھیک ہے، میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا تیار ہو، کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، نن آف آر بزنس. ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ جو مرضی کریں، لیکن اس کے اوپر تنقید میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک پوائنٹ ہے، انصار عباسی صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر کالم لکھا تھا. میں اس پوائنٹ کے اوپر میرے خیال میں انصار عباسی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے آپ کو مثال بننا چاہیے. لوگوں کے لیے مثال بننا چاہیے کہ آپ اپنی شادیاں جو ہیں وہ سادگی سے کریں. لیکن آپ نے اس کو جتنا پھیلا کے دکھایا کہ جناب یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مرضی آپ کی، کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایگزامپل سیٹ کریں آپ اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ آفس ہولڈر ہیں. لیکن آج کے دور میں کون پرواہ کرتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ لوگ پرواہ کریں گے اس چیز کی؟ ڈو دے کیئر کہ مطلب ماڈسٹی کیا چیز ہوتی ہے یا کیا چیز جو ہے وہ ایکچولی ڈیسنٹ لگے گی، اچھی لگے گی؟ ٹھیک ہے، آپ کا دل کیا تیار ہونے کا آپ نے کر لیا، اللہ کرے آپ آگے بھی اسی طرح ہی خوش رہیں، تیار رہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.